بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں بخت نصر نے قید کیا اور بابل لے گیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام ان دنوں بچے تھے، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اللہ عز و جل نے حکمت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام سے زیادہ کوئی تورات کا عالم نہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے تقدیر کے متعلق دریافت کیا تو اللہ عز و جل نے ان کا نام انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے نکال دیا۔ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کے راوی منقطع ہیں، واللہ اعلم۔ ایک دن جب آپ علیہ السلام کھیتی باڑی کی غرض سے اپنی زرعی عرضی کی جانب روانہ ہوئے تو دوپہر کے وقت شدید گرمی کی وجہ سے قریبی ویران بستی میں داخل ہوئے، اور ایک کھنڈر میں پہنچ کر اپنے گدھے سے نیچے اترے اور ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 2 ٹوکریاں تھیں، جن میں سے ایک میں انجیر اور ایک میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے پیالہ لیا اور انگوروں کا رس اس میں نچوڑ لیا، پھر اپنے تھیلے میں سے ایک خشک روٹی نکالی اور اس مشروب میں بھگو کر کھانے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام اس کھنڈر کی دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گئے اور اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھنے لگے۔ یہ اجڑے گھر چھتوں کے سہارے کھڑے تھے، اور ان کی رائش ختم ہو چکی تھی اور ان کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ عز و جل انہیں مارنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی قدرت پر کوئی شک نہ تھا، بلکہ یہ حیرانگی کی وجہ سے تھا۔ اللہ عز و جل نے ملک الموت کو بھیجا اور اس نے حضرت عزیز علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ علیہ السلام 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے، اور جب 100 سال گزر گئے اور بنی اسرائیل میں اس عرصے کے دوران کئی واقعات رونما ہو چکے تھے، اللہ عز و جل نے حضرت عزیز علیہ السلام کی جانب فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کے دل کو زندہ کیا تاکہ اس میں قوت آئے، پھر آنکھوں کو زندہ کیا تاکہ انہیں دیکھیں اور جانیں کہ اللہ عز و جل مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر حضرت عزیز علیہ السلام کی جلد پر بال اگائے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے ڈھانچے میں روح پھونک دی گئی، اور منتشر اعضاء پھر سے اکٹھے ہو کر زندہ ہو گئے۔ یہ حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے حضرت عزیز علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کتنا عرصہ ٹھہرے رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور آپ علیہ السلام کے خیال کے مطابق آپ علیہ السلام ظہر کے وقت یا اس سے قبل سوئے تھے اور دن کے آخری حصے میں بیدار ہو رہے تھے۔ فرشتے نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اس ویرانے میں 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے۔ آپ علیہ السلام اپنی روٹی اور انگوروں کے رس کو دیکھیں، یہ دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت میں ہوں گی اور ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے فرشتے کی بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا کہ کس طرح میں 100 سال تک موت کی آغوش میں رہا۔ فرشتے نے کہا کیا آپ علیہ السلام اس کا انکار کرتے ہیں؟ اپنے گدھے کی جانب دیکھیں جس کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں۔ پھر فرشتے نے ان ہڈیوں کو پکارا تو ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ فرشتے نے ان کو ایک ساتھ جوڑا، پھر گدھے کی رگیں اور پٹھے نکل آئے، ان پر گوشت چڑھایا، پھر ان کی جلد پر بال اگائے۔ پھر فرشتے نے اس گدھے میں روح پھونک دی۔ گدھا بلند آواز میں چلانے لگا اور سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اب دیکھ اپنے گدھے کو، اور سب اسی لیے ہے کہ ہم تجھے نشانی بنائیں گے لوگوں کے واسطے، اور یہ دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں دوبارہ، پھر کیسے پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پس جب حقیقت ظاہر ہوئی تو کہنے لگا میں جان گیا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام گھر کی جانب روانہ ہوئے، اور جب اپنے محلے میں داخل ہوئے تو کسی نے بھی انہیں نہ پہچانا اور نہ ہی ان لوگوں کو پہچان سکے۔ پھر جب آپ علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کی حالت بدل چکی تھی۔ گھر کے کونے میں ایک بوڑھی نابینا عورت تھی جس کی عمر 120 سال تھی۔ یہ وہ گھر کی نگرانی تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پکارا اور دریافت کیا کہ کیا یہ عزیز علیہ السلام کا گھر ہے؟ بوڑھی نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی ایک عرصہ ہو گیا کسی نے عزیز کا نام نہیں لیا اور لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ حضرت عزیز نے فرمایا کہ میں ہی عزیز علیہ السلام ہوں۔ اللہ عز و جل نے 100 سال تک مجھ پر موت طاری رکھی اور پھر مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔
وہ بوڑھی بولی، سبحان اللہ، عزیز علیہ السلام کو تو گئے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں اور آج تک اس کا ذکر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں ہی عزیز علیہ السلام ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ عزیز کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ بیماروں کو شفا مل جاتی تھی اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ اگر تم عزیز ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ عز و جل میری بینائی کو لوٹا دے تاکہ میں دیکھ کر پہچان سکوں کہ واقعہ تم ہی عزیز علیہ السلام ہو۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی اور اس بوڑھی عورت کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا جس سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ پس وہ اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑی ہو گئی اور اس نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ واقعہ آپ ہی عزیز علیہ السلام ہیں۔ وہ بوڑھی عورت بنی اسرائیل کے محلے کی جانب دوڑی اور اس وقت لوگ ایک محفل لگائے بیٹھے تھے۔ اس محفل میں حضرت عزیز علیہ السلام کا بیٹا جو کہ ان کا سردار تھا اور اس کی عمر 118 سال تھی اور آپ علیہ السلام کے پوتے بھی موجود تھے۔ اس بوڑھی عورت نے جب آپ کو حضرت عزیز علیہ السلام کے لوٹنے کی اطلاع دی تو کسی نے اس بات کی یقین نہیں کیا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دیکھو میری بنائی انہی کی دعا سے لوٹ آئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گئی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں 100 سال تک موت کی آغوش میں رہا ہوں اور پھر مجھے نئی زندگی عطا کی گئی ہے۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عزیز علیہ السلام کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت عزیز علیہ السلام چونکہ جوان تھے اس لیے انہیں لوگ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بھی لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد گرامی کے دونوں کندھوں کے درمیان تل ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے دونوں کندھے ننگے کر دیے تو ان کے درمیان وہ تل موجود تھا۔ بنی اسرائیل ابھی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے اور وہ کہنے لگے کہ عزیز علیہ السلام تو توریت کے حافظ تھے اور بخت نصر نے توریت کو جلا کر راہ کر دیا ہے۔ آپ تو توریت کے وہی سے موجود ہیں جو لوگوں کو یاد ہیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو اور انہیں توریت دوبارہ لکھ دی اور بنی اسرائیل کے امور کے نگہبان بن گئے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے والد نے توریت کے نسخے کو کسی جگہ دفن کر دیا جن کے متعلق صرف حضرت عزیز علیہ السلام کو علم تھا۔ آپ علیہ السلام کے متعلق جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان نسخوں کو ملائیں، حضرت عزیز نے انہیں ساتھ لیا اور وہ نسخے نکال لیے۔ جب ان نسخوں کو نکالا گیا تو وہ بسیدہ ہو چکے تھے اور ان پر موجود حروف مٹ چکے تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے توریت کو دوبارہ تحریر کرنا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ آسمان سے شہاب ثاقب کے ٹکڑے گرے جن سے روشنی نکل رہی تھی اور وہ روشنی آپ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے عبادت خانے میں بیٹھ کر توریت کا کام مکمل کیا اور اسی جگہ آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا فرمان کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے کے مطابق آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نشانی بن گئے۔ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوتے تو وہ بوڑھے اور آپ جوان تھے۔ اس وقت آپ کی روح قبض کی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ اللہ عز و جل نے جب آپ کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور آپ کا وصال اسی حیت میں ہوا۔ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے یہودی بولے عزیز اللہ کا بیٹا ہے کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہودی اس لیے ایسا کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی نہ تھا جو انہیں توریت لکھ کر دیتا، توریت انہیں زبانی یاد تھی۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ میں بھی اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ توریت کو لکھتے اور حضرت عزیز علیہ السلام کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے توریت تحریر کی، بس اسی وجہ سے یہ حضرت عزیز علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔